رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو اپنے بندوں کو ایک حد تک آزماتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں آنے والے خوفوں سے ان کو نکال دیتا ہے۔ وہی ہے جو خوف کی حالت میں امن بخشتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ ایسے غم لاتا ہے جس سے وہ ہمیں بہت بڑے غموں سے بچا لیتا ہے۔ اس کے کام وہی جانتا ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس طرح کی آزمائش میں کون سی خیر ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کم دینے میں خیر ہے، کس کو زیادہ دینے میں خیر ہے۔ وہ جانتا ہے کس سے کب اولاد چھین لینی ہے، کس کو اولاد دینی ہی نہیں، اور کس کو ایسی اولاد دینی ہے کہ جس میں ظاہری لحاظ سے کوئی نہ کوئی نقص ہو۔ وہی جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ ان سب چیزوں میں کیا حکمت ہوتی ہے۔ بس وہ اپنے کاموں کی بہتری کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، اور وہ ویسے بھی تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا فضل ہے جو قرآن مجید ہماری زندگیوں میں ہے، ورنہ کبھی کبھار انسان، صحیح بات ہے، ارد گرد کے حالات سے، دنیا کے حادثات سے، دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بڑا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ حالات اسے بڑا غمگین کر دیتے ہیں، اتنا کہ وہ شاید وہ بات بھی نہ کر سکتا ہو۔ لیکن اللہ کے الفاظ ہیں جو مرہم کا کام کرتے ہیں، اور انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ بس اگر کسی بھی شخص کو کوئی غم یا دکھ یا پریشانی لاحق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے اپنے غم کو دور کریں۔ دیکھیں، دنیا کی یہ حقیقت ہے نا، مثلا ان دنوں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ، کسی مال میں آگ لگی، انسان دیکھتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ جوں جوں آپ بڑے ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، آپ دنیا میں یہی حقیقت اور اللہ کا قانون دیکھتے ہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا قصہ ہے، وہ آپ کو بڑے ہونے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ کیسے وہ جو معصوم کھیلتا ہوا بچہ بیچارہ کھیل رہا تھا، کیوں مار دیا اس کو خضر علیہ السلام نے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس کو معصومیت میں ہی اٹھا لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ بڑا ہو کر باقیوں کے بھی معصومیت چھین لے، اور معصومیت دور ان کا ایمان چھین لے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 8 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا نام ہے سورۃ العنکبوت، اور مجھے تعجب اس بات کا ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسن انداز میں پیش آنے کی بات کی۔ مکری کے جالے، اس بیچ میں آپ کے والدین اس دنیا میں عارضی رشتوں میں موجود سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی العنکبوت سورہ میں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ لاتے، بات نہ کرتے اس پہ۔ یہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی رشتوں سے ہٹ کے والدین کے دلوں میں
ان کی اولاد کے لیے ایک الگ طرح کی اپنائیت، محبت اور ہر چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین پر شک نہ کریں، یہ تو ہم سے پیار نہیں کرتے، شاید ہم ان کی سگی اولاد نہیں ہیں۔ ایک عمر کی حد تک انسان یہ سوچتا ہے، بہرحال بعد میں تو انسان میچور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کے رشتوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے سگے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سگے والدین ان سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو آج کل کی انگلش میں وہ ڈپریشن، انزائٹی کا مطلب نہیں پتا، ان کو کوئی نفسیاتی طور پہ نہیں پتا کہ بھائی یہ نفسیات کیا چیز ہے اور کیسے سنبھالنا چاہیے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا کر دیا انہوں نے اللہ کے اذن سے آپ کو، اور اب آ کے آپ کو یہ ادھر ادھر کی چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے، جو آپ کے رونے کی وجہ سے سمجھ لیتے تھے کہ ابھی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ قرآن مجید کے کافی زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے مومن کا لفظ نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کا لفظ نہیں ہے، ہر انسان۔ اور آپ دیکھیں یہ چیز تقریباً ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ اچھے جذبات رکھتا ہے، اس کے ماں باپ اگر تکلیف میں ہوں تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے اور اسے نصیحت بھی کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایک اور چیز اگر آپ لوگ دیکھیں عربک میں، یہاں پہ حسنا کا لفظ آیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم ساری زندگی والدین کی بات نہیں مانتے، اپنی مرضیوں سے شادی کرتے ہیں، سارے کام اپنی پسند کے کرتے ہیں، والدین کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جہاں پہ دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں اب میں اپنی ماما کو ناراض کر کے تو پردہ نہیں کر سکتی نا، دیکھیں اپنی ماما کو ناراض کر کے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی نا، دیکھیں والد کی مرضی کے بغیر تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتی نا۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جب آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ماں باپ کی بات مانو، یہاں پہ اطاعت کا لفظ ہے، لا اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اطاعت کا لفظ ہوتا تو کہا جاتا جو وہ کہتے ہیں وہ مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بات ماننی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، لیکن والدین کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے جذبات کا خیال رکھو، اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، دنیاوی طریقے میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، بدتمیزی نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ قرآن مجید میں ایک بھی مقام پر اگر آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے لیے بھی خواہ وہ آپ کے والدین ہو کہا گیا ہو اطاعت کریں تو آپ لے آئیں۔ کتنا عرصہ جب تک ہم نے عربک نہیں پڑھی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا اچھا والدین کی بات ماننی چاہیے، قرآن میں یہ ہے۔ والدین کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو ہم ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی شادیوں میں ہر طرح کی بدعت کرواتے ہیں۔ ماں باپ کو غلط کام اگر کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہر طرف ایکسٹریم رویے ہیں۔ ایک ایکسٹریم ذات وہ ہے
جو ماں باپ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتی، دنیاوی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، یہ بھی تباہ و برباد ہے اللہ کے ہاں، پوچھا جائے گا۔ ہر وہ شخص جس سے سوال جواب کیا جائے گا وہ تباہ و برباد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہ من نوقش الحساب یا عائشہ ہلاکا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جس کسی سے بھی حساب کتاب شروع ہو گیا سمجھو وہ برباد ہو گیا، کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا۔ اب دوسرے جو ایکسٹریم طبقہ ہے وہ والدین کی ہر اچھی بری بات کو مانتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کی بے ادبی نہیں کرنی، چاہے وہ بھی معاذ اللہ جہنم کے رستے پہ چل رہی ہیں اور مجھے بھی جہنم کے رستے پہ چلا رہی ہیں۔ ایکسٹریم رویے چھوڑیں، اعتدال والا طریقہ اپنائیں۔ دین اسلام بہت آسان ہے۔ جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ صرف آپ نے احسان کرنا ہے، اطاعت نہیں کرنی، تو اطاعت کو چھوڑیں اور صرف احسان کا معاملہ کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ یعنی شرک کے علاوہ جو بھی کام وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ مانیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، اولاً تو والدین کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ رشتے کے بعد بچوں نے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ نے سسرال والوں کے ساتھ جا کے نہیں رہنا، تو والدین اولاد اگر عقل مند ہے تو اس کی رعایت لے لیں، اس کی رائے لے لیں، اور اگر اولاد کا پتہ ہے کہ وہ عقل مند نہیں، جذباتی ہے، تو پھر والدین خود فیصلہ کر لیں۔ بعض اوقات دیکھیں والدین نے زندگی گزاری ہے، والدین کو پتہ ہے کہ یہ محبت 2 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد پیٹ جاگ جاتا ہے، دل جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، انسان کا سارے جذبات مر جاتے ہیں جب اسے بھوک لگتی ہے۔ ایک کو پکانا نہیں آتا، دوسرے کو کمانا نہیں آتا، تو کیا زندگی ہے؟ والدین بعض اوقات جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اولاد کو اس فیصلے کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، فالتو کی محبتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ شرک کا حکم دیں، اب یہ شرک یہ نہیں کہ وہ کہیں جا کے غیر اللہ کو سجدہ کر لو، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کا شرک ہے، آپ صاف صاف ادب کے ساتھ نہ کر دیں۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ابھی دل رکھنے کے لیے امی کے ساتھ چلی جاتی ہوں مزار پہ، ابھی دل رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی بدعات والے کام پہ چلی جاتی ہوں، کہیں پہ کوئی اگر قرآن خوانیاں کسی کے مرنے پہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جو ناجائز ہے تو میں ادھر چلی جاؤں صرف اپنی ماما کا دل رکھنے کے لیے، قطعاً نہیں جائیں۔ آپ دل رکھتے رکھتے جہنم میں اپنا گھر بنا لیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ عقل مندی کی بات ہے کہ دوسروں کا دل رکھنے میں آپ اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ سارا سیٹ سوٹ جہنم میں کر دیں، جہنم میں سیٹل ہو جائیں؟ کوئی ضرورت نہیں ایسے مواقعوں پہ دل رکھنے کی۔ ادب کے ساتھ، ادب کے انداز کے ساتھ ان کو منع کر دیجیے۔ اس کے علاوہ اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہے، یہ تو تھا نا ظاہراً شرک، اب تو شرک آپ کو اچھے سے سمجھ آنا چاہیے جتنا ہم اس پہ الحمدللہ بات کرتے ہیں۔ ایک ہے دوسرا، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ہماری برادری ہے۔ اچھا یہ لفظ مجھے کافی ٹائم بعد یاد آیا، برادری کہتے ہیں، بھائی ہماری ناک کٹی جاتی ہے، ہماری عزت نہیں رہتی، اتنا پیسہ لگایا، اتنا مہنگا لہنگا ہے، تو اب دکھاؤ تو صحیح لوگوں کو، منہ چھپاؤ گی لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کے منہ میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ منہ نہیں دکھا رہی، دیکھو رشتہ نہیں آئے گا۔ اور میں حیران ہوتی ہوں، کبھی کبھی امی بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کیا ہوا امی؟ میں ٹینشن لے رہی ہوں، تمہارا رشتہ کون لے گا؟ تم پردہ کرتی ہو، بھائی اللہ نے، جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس اللہ نے ایسے لوگ بھی تو بنائے ہوں گے، آپ کا جوڑا کوئی نہ کوئی تو بنا دیا ہوگا نا، آپ نہیں کوارے مرتے، فکر نہ کریں، اللہ آپ کا رشتہ کروا دے گا خیر سے۔ اس وجہ سے، صرف اس باتوں کی وجہ سے آپ اپنی ماما کی باتوں میں آ کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے، امی کہتی ہیں ابھی نہیں پڑھو، بعد میں کٹھی پڑھ لینا، کیوں بھائی؟ والدہ آپ کا حق جو بھی ہے میں دوں گی،
لیکن ابھی اللہ کا حق ہے، مجھے اس کا حق دینے دیں۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ غیبت کر رہی ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف والدہ کی مرضی۔ اب اگر والدہ کی مرضی غالب آ گئی تو آپ شرک کر بیٹھیں گے۔ والدہ سے بول دیجئے، والدہ آپ مجھے بڑی عزیز ہیں، لیکن میرے رب کا حکم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کسی کی برائی کروں، چاہے وہ آپ کی نند لگتی ہے یا بھابھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لہٰذا میرے ساتھ آپ غیبت نہیں کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اعتدال سکھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن جہاں پہ میری بات آئے وہاں پہ ابراہیم بن جاؤ۔ اس جملے کو لکھ لیں اپنے پاس۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ابراہیم بن جاؤ۔ بولو میں نہیں مانتا آپ کی بات، چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، الگ ہونا پڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ فلا تطیعہما، ان کا کہنا ماننا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ سوال بستا ہی نہیں کہ کوئی آپشن ہو۔ اگر آپشن ہوتا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے تھوڑا نرمی برتنا، اگر ایسا کہیں تو حسنہ کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حسنہ کا معاملہ کرنا ہے، لیکن اگر میرے ساتھ شریک کرنے کی بات کریں تو فلا تطیعہما، ہرگز ان کی بات نہ ماننا۔ پھر تم نے ہرگز ان کی بات نہیں ماننی کسی بھی لحاظ سے۔ آج آپ دیکھیں ذرا ہم کیا کرتے ہیں۔ اولن تو والدین دیکھیں آپ اپنی بچیوں کو کیا سکھا رہی ہیں۔ مجھے اکثر لوگ لڑکیاں ملتی ہیں نا، پہلے پہلے لگتا تھا لوگ ایویں جھوٹ بولتے ہیں کہ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، جب تک میں اپنے گھر میں تھی مجھے لگتا تھا ساری ماؤں میں حیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ جیسے ہماری والدہ میں ہے کہ وہ کبھی زیادہ اوور نہیں بنتی، کبھی ہم نے ان کو کبھی کبھار ہو لپسٹک لگاتے دیکھا، کبھی کبھار۔ اور ہوتا ہے بندہ جیسے دوپٹہ اتارتا ہے، بندہ شوخیاں مارتا ہے، یہ تو جب ہم گھر سے نکلے تو ہم نے دیکھا اچھا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جیسے آپ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں پھر آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا تھا جب کوئی بھی ماں بنتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ بڑا سادہ سا، وہ مطلب بہت سمپل سمپل سا رہتا ہے، اور وہ زیادہ گہرے رنگ بھی نہیں پہنتا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب ہم گھر سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا اچھا مائیں بے حیا بھی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی معذاللہ۔ یہ بیٹی دوپٹہ ذرا نیچے اتارو نا، سر پہ کیوں لے رہی ہو، وہ دیکھو مووی بن رہی ہے، سیدھی ہو جاؤ، کمر ٹھیک کرو، کیمرے پہ آ رہی ہو ذرا اپنا منہ شو جو ہے نا وہ ٹھیک کروا کے آؤ بیوٹی پارلر سے۔ اللہ اکبر، آج کل کی ماؤں میں واللہ ہی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حیا نہیں ہے۔ کئی لڑکیاں روتی ہیں، کہتی ہیں آپ یہ سارا کچھ کرتی ہیں، میں چاہتی ہوں میں بھی کروں لیکن میری ماما مجھے ڈانٹتی ہیں۔ ماما کہتی ہیں کہ بھائی منگیتر سے جا کے باتیں کرو۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ کے شو پیس ہیں معذرت کے ساتھ۔ آپ ان کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں، پھر آپ لوگوں کو بلواتی ہیں، پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں، پھر بھائی کوئی اچھا رشتہ آتا ہے آپ کے پاس امیروں کا۔ واللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے۔ اور جب آپ کو کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جائیں تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو کوئی تسلی دیں، کوئی بہت بات کہہ کے خود کو روکنے کی کوشش کریں۔ واللہ اللہ سے ڈر جائیے۔ اگر آپ کی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چل رہی ہے اور آپ اسے کچھ نہیں کہتی تو آپ ماں کا ہے کی ہیں؟ اپنے آپ کو بند کیجئے کمرے میں، خود کو ماں کا ٹائٹل کیوں دیا ہوا ہے؟ آپ کا آپ کی اولاد پہ زور ہی نہیں چلتا؟ اور اگر آپ خود ایسے حکم دینے والی ہیں تو اللہ سے ڈریے۔ آپ وہ ماں ہیں معذرت کے ساتھ جو خود بھی جہنم کے رستے پہ چل پڑی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے رستے پہ چلا رہی ہے۔ کیا ایسی والدہ کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ سے؟
لازماً اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ بیٹا سویا ہوا ہے فجر میں، بیٹی سوئی ہوئی ہے عشاء میں، کوئی نہیں اس کو جگانا۔ اولاً تو ماں باپ یہ سمجھے نا، آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کیوں کہ اللہ کا حکم سن کے بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے کہ بھائی تمہارے چچا تایا بلائیں تو تم نے بات نہیں سننی، اگنور مارنا ہے، تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، وہ کہیں یہ کرو تم نے کہنا یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ جب آپ رشتوں کے معاملے میں اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں کہ جی کر کے بات کرنی ہے، سلام لینی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، آگے جا کے ملنا ہے، تو اللہ کے معاملے میں کیوں نہیں سکھاتے؟ کیا اللہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آئے تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں کیسے اپنے سر کو جھکانا ہے، تمہیں کیسے فوراً اٹھ کے مسجد تک جانا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی ماؤں نے بچوں کو یہ سکھایا ہی نہیں، زیادہ تر ماؤں نے، جنہوں نے سکھایا ہے ان کے بیٹے پھر آپ دیکھیں کبھی محمد بن قاسم کی شکل میں آتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی کی طرح آتے ہیں، کبھی کسی اور طرح آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے۔ اور آج کل کی تو مائیں ایسی ہیں کہ ان کو باہر سے خراب ہونے کی ضرورت نہیں، مائیں ان کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ گھر میں عجیب سا ماحول بنانا، بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا جو زیب نہیں دیتی، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا، جا بیٹے جو دل کرتا ہے دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر الاکبر۔ اللہ رحم فرمائے، صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا مسجد اقصی کو، آپ کو پتہ ہے اس وقت کے کفار نے، عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ آئندہ کے بعد ہم آپ کی عورتوں کو اس قابل چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آج کی ماؤں کو دیکھیے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے، نہ کوئی لباس ہے چج کا۔ جتنی زیادہ امیر ہوتی ہیں اتنے زیادہ ان کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایک شخص پہ وہ کتنا پاگل ہے، کیا اس کے دماغ میں عقل نہیں، کیا اس کا دماغ پھر چکا ہے کہ میں بھائی 30 سال کی عورت کے کپڑے بنا رہا ہوں جو کہ 2 سال کے بچے کو بھی پورے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بے وقوفیوں کی انتہا ہے۔ اور واللہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ غم سمجھ سکیں جو میرے دل کو لگ چکا ہے۔ مجھے بڑا ہی غم ہے اس چیز کا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد تو پتہ نہیں، میں کلاس سے پہلے بھی سوچ رہی تھی دل عجیب طرح کا نرم ہو گیا۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے کبھی کبھی اپنے اعمال پہ رونا آتا ہے، مجھے صحیح بات ہے، اور کبھی خاندان والوں کی ٹینشن ہوتی ہے اور کبھی باہر والوں کی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ ٹینشن ہے میری زندگی میں بہت بڑی، واللہ۔ کبھی اپنی طرف سے ڈر رہی ہوتی ہوں میرا کیا بنے گا، تھوڑا سا سکون آتا ہے تو پھر گھر والوں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، پھر امت مسلمہ کی طرف سے، یا اللہ کیا بنے گا ہمارا۔ غصہ بھی آتا ہے مجھے اور دکھ بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سے خیر سے ایسا کام لے جس سے انقلاب آئے اور لوگ بدلیں، اتنا اتنا کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں خیر سے۔ اب دوسری طرف اولاد کو دیکھنا چاہیے۔ والدین تو ٹھیک ہے، جو آپ کو کہتے ہیں، اولاد کے اندر اپنی سمجھ نہیں ہے، اولاد کو پتا ہے کہ بھائی والدین نہیں پڑھے لکھے اور والدین گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ بھائی ہم نے والدین کو ان کے طریقے کو چھوڑ کے جا کے شہر میں بسنا ہے، تو ان کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اگر والدین نماز نہیں پڑھتے تو مجھے جنت میں جا کے بسنا ہے، مجھے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی ہر شخص سست ہے، اپنی ذمہ داری سے بھاگا ہوا، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا اس مقصد سے بہت دور، کوسوں دور ہے اس سے۔ آپ میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے معاملے میں اپنے والدین کو زیادہ اہمیت تو نہیں دے رہا؟ جو والدین نے کہا وہ مان لیا، جو کہا صحیح ہے ہم نے کہا ٹھیک، جو کہا غلط ہے ہم نے کہا غلط۔ اب تیسرا پوائنٹ آپ یہاں سے یہ سمجھیے
ایک تو یہ کہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ اولاد اپنا محاسبہ کرے، اور تیسرا وہ اولاد، وہ لوگ، اس میں والدین بھی آتے ہیں اور اولاد بھی، جو اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا جہاں وہ غلط ہے ان کی بات نہ مانو، اور آپ کہتے نہیں بھائی میرے اماں ابا یہ تھے تو میں بھی یہی۔ بھائی اگر والدین کسی خاص فرقے کو فالو کرتے ہیں تو چھوڑو، آپ بھی مسلمان بن جاؤ۔ اگر والدین کہتے ہیں کہ بھائی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے تو چھوڑو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، تمہیں خود بخود سمجھ لگ جائے گی۔ جہاں پہ دنیا ہمیں سمجھ آتی ہے، دنیا ہمیں نظر آتی ہے، وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی چیز لیں، اور جو دین ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو چل رہا ہے وہی چلنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی۔ آج ہر دوسرا بندہ آپ کو کورسز سکھا رہا ہے، کس کے سکلز کے، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، دنیاوی لحاظ سے بس دور مچی ہوئی ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں؟ آئیں اس کورس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بھائی ہم اپنا ایمان کیسے زیادہ کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا ہو خیر سے کہ اگر اس چیز کے اوپر ڈیٹیل میں لکھ دیا جائے کہ اپنا ایمان کیسے بڑھایا جائے، جس کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ اللہ کرے خیر سے جو لوگ موجود ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے لے، خیر اور عافیت کے ساتھ، کافی برکت والا کام ہے۔ لیکن بہرحال انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اگر کہیں بھی مجھے ایسی بات پتہ چلتی ہے دین کے حوالے سے جو میرے لیے نہیں تھی، لیکن والدین اس کے خلاف چل رہے تھے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ اب یہاں تک تو ہو گیا کہ بھائی آپ شرک نہیں کر سکتے، کسی بھی لحاظ سے شرک کی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ٹھیک ہے والدین کا دل رکھنے کے لیے ہو جاتی۔ اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے توحید کی بات کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بار یہ کہہ دیا کہ شرک نہ کرو، ورنہ توحید کی بات ہے۔ توحید اور والدین کی بات ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ آج کل کی جو والدین ہیں ان کی بات میں نہیں کرتی، صحیح بات ہے، لیکن اگر ظاہراً لحاظ سے دیکھا جائے، ظاہراً لحاظ سے، تو اولاد کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اگر میری والدہ مجھے وقت نہ دیں، نہ میں باہر جا سکوں، نہ میں اسٹڈی کر سکوں، نہ میں پڑھا سکوں، الحمدللہ جہاں میرے اساتذہ نے محنت کی، یعنی ہم سب کی بات کر رہی ہوں کامن، وہاں پر ہمارے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اجازت، وقت دینا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں اپنی پیاری چیز کو 2 منٹ کے لیے دور نہیں کر سکتی، اور والدین سالوں کی دوریاں برداشت کرتے ہیں، سالوں کی مسافت پہ جدائیاں، کس وجہ سے؟ کہ چلو اولاد کا مستقبل سنور جائے، چلو ہمارے لیے دعا کرے گی، چلو کچھ سیکھ جائے گی، چلو اس کی اگلی زندگی سنور جائے گی۔ اتنی محبت، یہ اصل محبت ہے، محبت ایسی ہو کہ جس میں انسان قربانی دے سکے۔ والدین محبت میں قربانی دیتے ہیں، بہت بڑی قربانی۔ اب مثلا ہماری جتنی عمریں ہیں، آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ یہاں پر ہیں، آپ کے والدین چاہتے تو آپ کو روک کے خدمتیں لے سکتے تھے نا، خاص طور سے جو کوارے لوگ ہیں۔ والدہ کہہ سکتی تھیں کہ آؤ بھائی اب مجھ سے ہانڈیاں روٹیاں نہیں ہوتی ہیں، آ کے خود کرو۔ والدہ نے وقت دیا، انہوں نے ذمہ داری نہیں ڈالی، یہی وجہ ہے کہ ہم کام کر پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین پہ رحم فرمائے۔ اور اگر طالبات آپ کو کوئی کام کرنا بھی ہو تو آپ اپنے والدین سے کہہ دیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب ابھی میں علم کے لیے باہر نہیں نکلی تھی، صرف گھر میں ہوتی تھی اور گھر میں رہ کے پڑھتی تھی، اللہ رحم فرمائے، میں نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ اگر میں اس راستے پہ چلوں گی تو مجھے بہت جگہوں پہ آپ کی طرف سے آپ کے حق میں کمی ہو سکتی ہے مجھ سے، اس کے لیے میں آپ سے ابھی سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں کسی ایک چیز پہ زیادہ اچھے سے فوکس کر سکتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا اور ہنس کے کہا، مسکرا کے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم نہیں کہتے۔ ظاہری بات ہے انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ بھائی پھر آپ اللہ کے سامنے میری پکڑ نہیں کریں گے کہ میں آپ کو ایسے یہاں پہ چھوڑ کے جا کے کام کر رہی ہوں۔ اور الحمدللہ اجازت کا کبھی بھی اللہ کے اذن سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نہ ہی ایسی توفیق دے خیر سے کہ ہم غلط فائدہ اٹھائیں، الحمدللہ۔ حق ادا کریں، اور اگر بالفرض آپ کو جانا بھی پڑے کہیں اس طرح، پھر آپ ان سے بات بھی کریں۔ اور واللہ واقعی میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں صرف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو سامنے بیٹھا کوئی پڑھا رہا ہے، سامنے بیٹھا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کی کتنی زیادہ محنت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اساتذہ کی تو ہوتی ہے، والدین کی بڑی ہوتی ہے۔ قربانیاں ہر والدین دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کوئی صرف دنیا کا پجاری ہوتا ہے اور وہ آپ کو دنیا میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، اور کوئی آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بھی آخرت کی طرف دھکیلتے ہیں، بعض اوقات آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین پہ رحم کرے، ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی یہی نیکی قبول کر لیں خیر سے، اسی نیکی کے ذریعے ان سے راضی ہو جائیں کہ انہوں نے اس عمر میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیا جس عمر میں وہ اپنے لیے بہت زیادہ خدمتیں لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے ہی آپ ان سے راضی ہو جائیے گا خیر سے۔ اس کے بعد فرمایا تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ اب یہاں پر اصل مقصد کی طرف انسان کی رہنمائی کروائی جا رہی ہے کہ پیچھے اتنی سخت بات کیوں کی گئی، فلا تطیعہما کیوں کہا گیا، کیونکہ دیکھو میرے بندو تم نے میری طرف آنا ہے، الی مرجعکم، میری طرف تمہیں واپس آنا ہے لوٹ کے، میں نے تمہیں بنایا تو میرے پاس تمہیں آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دوں گا، اب میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون، جو تم کر رہے تھے، یا تمہیں مجھے خبر دینی ہوگی کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یعنی انسان کو کیا ٹینشن ہوتی ہے، میں کیا کروں گی، شاید میری زندگی میں کوئی وبال آ جائے، شاید آخرت میری خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ تمہیں کسی ایسے کام کا حکم دیں جو میرے خلاف جاتا ہے تو صاف انکار کر دینا، کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے جواب دینا ہے صرف۔ مشکل تب ہوتی ہے جب بندے نے 3 4 لوگوں کو جواب دینا ہو، ٹھیک ہے، 3 4 جگہ پہ آپ نے ایک بات کی، اب آپ کو کسی ایک کو جواب دینا ہے، سب کو جواب دینا ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوگی کہ بھائی کس کس کو جواب دیتی پھروں۔ لیکن معاملہ حل ہو جاتا ہے جب جواب کسی ایک ہی کو دینا ہو، تو وہ ایک ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، جس کو تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا۔ اور یہ لوٹنا، جو لوٹنے کی بات ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پہ انسان گھنٹوں بیٹھ کے روئے تو بھی کم ہے، اور گھنٹوں بیٹھ کے خوش ہو تو بھی کم ہے۔ خوشی اس بات کی کہ زندگی کی مشکلات سے، کشمکش سے، تمام تر چیزوں سے، ذمہ داریوں سے، ذمہ داری ہے نا ہمارے اوپر، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا، یہ ویسے کرنا، تو ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ ٹھیک ہے انسان اس طرح کے سارے جھنبیلوں سے نکل کے اب اس ذات کے پاس چلا جائے جس کے پاس سکون ہی سکون ہے، لیکن دوسری طرف یہ رلاتی بھی ہے کہ جب جانا ہے تو جواب بھی دینا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ گئے اور بس کہانی ختم۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی، اللہ رحم کریں سلف صالحین پہ، وہ کیسے گھنٹوں بیٹھ کے رو لیا کرتے تھے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے نا، اللہ کا ڈر آتا ہے، یہ فکر آتی ہے کہ بھائی آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں،
پھر انسان کا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ وہ بیٹھ کے اس غم میں رویا نہ ہو کہ مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کو بتانا ہے۔ آپ کو خود پہ تعجب ہونا چاہیے اگر آپ جس ہستی کو جواب دینا ہے اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے اور جن کو جواب نہیں دینا ان کو خوش کر رہے ہیں۔ آج کل ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں جن کو کوئی جواب نہیں دینا، اور اس ذات کو ناراض کر رہے ہیں جس کو اصل میں جواب دینا ہے۔ آپ خود دیکھیں آپ کو کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ بما کنتم تعملون، بما یعنی کوئی معمولی سے معمولی عمل بھی جو تم نے کیا تمہیں اللہ کو بتانا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کس لیے کیا۔ اور حتیٰ کہ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اگر آپ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو والدین کے لیے نہ کریں، بھائی میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ میرے والدین کا نام روشن ہو۔ نام تمہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہی بلند کرنا ہے، حالانکہ اس کا نام بلند ہے، آپ کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی لوگوں کے بیچ میں جا کے اسی کے نام کا تذکرہ کرنا۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا کس نیت سے کیا، کس کے لیے کیا اور کیسا کیا۔ اب کیا ہمارے پاس ان چیزوں کی مکمل تیاری ہے؟ کیا میری اور آپ کی تیاری ہے اس چیز پر کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں؟ لوگوں کے باتوں کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، اگر شادی سادگی سے کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ والا ایونٹ نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، بس لوگوں کی فکر ستاتی ہے ہمیں۔ اور صحیح بات ہے، میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں نا، جیسے الحمدللہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ہم سے، تو میں ہر کورس کا نام بھی بھول جاتی ہوں 3 4 ماہ بعد۔ صحیح بات ہے، مجھے کسی اور سے پوچھنا پڑتا ہے اچھا اس طرح کا کوئی کورس کروایا کہ نہیں۔ کسی نے اچھا کیا تو بھی بھول جاتی ہیں، کسی نے برا کیا ہوتا ہے میں تو بھی بھول جاتی ہوں، کبھی کبھی تو مجھے نام ہی یاد نہیں رہتا۔ تو آپ سوچیں جس انسان کا یہ عالم ہے، اور یہ میری نہیں ہم سب انسانوں کی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کے برے عمل کیا اچھے عمل بھی یاد نہیں رہتے، تو پھر ان لوگوں کو راضی کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ کیوں ہمیشہ آپ ان کی فکریں کرتے رہتے ہیں میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں لوگوں کو، کیا کہنا چاہیے دفع کریں، بس باہر کریں انہیں اپنی زندگیوں سے۔ بھائی میں صرف اللہ کے آگے جواب دے ہوں تو مجھے اسی کے سوالوں کی تیاری کرنے دو، میں آپ میں سے کسی کے بھی آگے جواب دے نہیں ہوں، میں اس چیز کی مکلف نہیں ٹھہرائے گی کہ میں آپ کو جواب دوں کہ میں نے کیا کیا کیوں کیا، مجھے صرف اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو جن لوگوں کو جواب نہیں دینا خدا را ان کو راضی کرنے کے لیے نہ بھاگیں دوڑیں، جس ذات کو راضی کرنا ہے صرف اسی کو راضی کیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگیوں میں کتنی زیادہ برکت آتی ہے۔ اچھا اب انسان جو اصل میں بھاگتا ہے نا زندگی کے ختم ہونے سے، وہ اسی لیے بھاگتا ہے کیونکہ اسے یقین آ جاتا ہے کہ مرجعکم کے بعد فَأُنَبِّئُکم ہونا ہی ہونا ہے، یعنی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس جواب کے دینے کے ڈر کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کر کے سکون میں رہنا ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ کے سامنے سارا کچھ ظاہر ہے، بس آپ اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے عملوں کو سدھاریں۔ لیکن صحیح بات ہے، اگر ابھی بھی میں بار بار یہ جملہ بول رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نہ ہی زندہ ہوں تو یہ بہتر ہے۔ لوگوں کے لیے اگر آپ کی کوششیں ہیں تو اس رب کے لیے کوشش کریں
جس کے ہاں بڑھا چڑھا کے نوازا جاتا ہے، جس کے ہاں اوقات نہیں دیکھی جاتی، اوقات سے بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے انسان کو، اتنا کہ اسے راضی کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی انسان کو راضی کرنا ہے، اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، یا اپنی اولاد کو راضی کرنا ہے، یا اپنے دوستوں کو، یا اپنے خاندان کو، یا اپنے پڑوسیوں کو، یا دنیا کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ کہ راضی کر کس کو رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ کس کو راضی کرنا چاہیے۔ جس کو راضی کرنا چاہیے اسی کو راضی کیجیے، اور اس جملے کو اپنے پاس لکھ لیجیے، الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ جب کبھی کسی اور کی مرضی کو حاصل کرنے کا غلبہ آنے لگے نا، تو یہ پڑھ لیجئے گا کہ میں نے اس کی طرف نہیں جانا، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو سارا حساب کتاب دینا ہے، لہٰذا لوگوں کو چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنا شروع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سب لازمی اپنا محاسبہ کیجیے گا، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ایک تو ایمان والوں کی بات ہوگی، اور دوسرا انتہائی اہم پہلو پر بات ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ آزمائش کی بات ہوگی، مشکلات کی بات ہوگی۔ اللہ خیر رکھے، انشاءاللہ کل ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیٹیل میں کہ آزمائش ہے کیا، آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے، اور آزمائش آتی کیوں ہے؟ یعنی جب اللہ ہے تو اتنی ہمیں ارد گرد تباہیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا، کیا وجہ ہے ان کی؟ انشاءاللہ خیر سے ہم کل دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ کوئی بھی ایسا کام لے لیجئے خیر سے جس کے بعد آپ ہم سے ایسے راضی ہوں کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ارد گرد شہرت، کامیابیوں اور لوگوں کی محبتوں اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی توجہ کا ڈھیر لگا ہو، ہم زیادہ بڑی بات نہیں کہتے، لیکن ہم آپ پر یقین کر کے یہ بات کہتے ہیں، یا اللہ ہم ان سارے ڈھیروں کو ٹھکرا دیں، اور ہم تب بھی صرف اور صرف آپ کی رضا کو چاہیں، آپ کو راضی کرنا چاہیں۔ یا اللہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو بھی راضی کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، اگر آپ کو ناراض کیا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میری نجات صرف اور صرف آپ کی رضا میں ہے، پس میں ارد گرد کے کاموں کی بجائے آپ کی رضامندی کو ہر کام پر ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی ناراض نہ ہوئیے گا، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔